अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। गुज़ारिश करते हैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। इलेक्शन 2000 चाहे वो 13 के हो, चाहे वो 24 के हो। जिस इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी नहीं जीती, वो इलेक्शन फेयर नहीं हुए। 2013 वाले इलेक्शन में 35 पैंचर वाला ड्रामा किया गया, 4 हलके खोलने की बात की गई और जब कहीं जगह पे कुछ नज़र नहीं आया और जहाँ पर हलके दोबारा इलेक्शन हुए, वहाँ पे इमरान खान साहब बुरी तरह हारे। अ, और अभी भी 2000 जो 24 के इलेक्शन में भी, उसमें भी कभी 47 और कभी 49 और कभी 51 और कभी 804 नारे लगाए जाते रहे, मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर इलेक्शन कमीशन में चले गए। वहाँ पर आज एक और जो लाहौर में अब वो इस वक़्त जेल में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने नवाज़ शरीफ के खिलाफ हारे गई हुई थी। तो वहाँ पर आज उसका फैसला आया जिसमें कहा गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो एक वाज़ेह बढ़ती से जीती थी और वहाँ पे यास्मीन राशिद साहबा हारी थी और उनकी दरख्वास्त जो है वो उनको पकड़ा दी गई है। लो जी, आप अपनी दरख्वास्त अपने हाथ में पकड़ें। मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इस वक़्त लाहौर से एमएनए हैं और बिल्कुल शफ़ाफ़ इलेक्शन है, जीते हैं और वहाँ पे एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फिर वो जो 35 पैंचर वाला बयानिया था, फिर वो बढ़ गया है। अच्छा जी, इमरान खान की बहनों ने फिर अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाया। ज़ाहिर है, हर ट्यूसडे को उनको एक नई जगह मिल गई है तमाशा लगाने के लिए। 4 लोग आते हैं, तमाशा करते हैं। मेरे ख़्याल में ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई हादसा हो। इनकी जो इंतशारी सियासत है, वो कोई ना कोई ऐसा हादसा चाहते हैं जिसको बाद में बेस बनाकर वो पूरी दुनिया में घूम सके, देखिए जी हमारे साथ ये हादसा हुआ है। अब इमरान खान साहब की कह रही हैं कि बहनें कह रही हैं कि अगर कोई लीडर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये लीडरलेस तहरीक है और आप अंदाज़ा करें कि लीडरलेस तहरीकें कितनी खतरनाक होती हैं। वो हजूम होता है जिसके सामने कोई कुछ नहीं होता। तो इस तरह की नारे जो हैं वो अलीमा खान साहिबा की तरफ से मारे जा रहे हैं। यही चाहते हैं कि मुल्क में खाना जंगी हो और जेल का ताला तोड़ें, इमरान खान को रहा कराएँ। मैं अक्सर कहता हूँ तालिबान स्टाइल में कि वो आते हैं और अपने साथियों को छुड़वा कर ले जाते हैं जेल के ताले तोड़कर। तो वही चाहते हैं इमरान खान साहब। ना वो किसी आइन को मानते हैं, ना किसी कानून को मानते हैं, ना किसी हुकूमत को और ना किसी के दूसरे इक़्तिदार को। अडयाला के बाहर भी तमाशा लगा। पीटीआई के बैरिस्टर चेयरमैन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि पीटीआई में 2 ग्रुप हैं, एक मुफ़ाहमती ग्रुप है और एक मज़ाहमती ग्रुप है। मज़ाहमती ग्रुप जिसे इंतशारी ग्रुप कहना चाहिए, वो चाहता है कि मुल्क में आग लग जाए, लेकिन कोई जमहूरी रास्ता इख्तियार ना किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज जो मुलाकात की भीख माँग रहे हैं, इसमें दूसरों के साथ-साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई मुतबादल नहीं है। सुहेल अफरीदी रियासत को धमकियां दे रहा है, हमलावर और मुज़ाहमत करके ब्लैकमेल करके हालात ठीक करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो बाकायदा तौर पर भीख मांग रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहता है कि साहब इक़्तिदार तरस खाएं, रहम करें, हालात बदलने के लिए मुलाकात का वक़्त दें। दरख़्वास्त करता हूँ कि तो ज़ाहिर है वो जिनको कह रहे हैं वो आपको पता है कि अपना दिल थोड़ा-सा नरम करें और खुदा के वास्ते हमें मतलब भीख माँग रहे हैं और उस भीख के बदले में आप हमें वक़्त दें और उससे हम लोग हालात बेहतर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने सुहेल अफरीदी की जो सियासत है, इंतशारी सियासत, उस पर भी एक बिजली गिराई है। उन्होंने कहा ये कि जो उनका दौरा लाहौर था, इससे पार्टी का कोई तल्लुक नहीं है। वो प्राइवेट हैसियत में लाहौर गए हैं और वही मैं जो अक्सर पहले दिन से कह रहा हूँ, 4 दोस्त पठान पेशावर से ज़रा सौखे हो गए हैं, हाथ-पल्ला सौखा हो गया, सामान उनका काफ़ी बिक गया है, तो वो खुशी में इस खुशी में लाहौर अपने दोस्तों के पास गए, जो लाहौर में रहते हैं। बैरिस्टर गौहर की वज़ादार गुफ्तगू के बाद पूरा सोशल मीडिया इन पर लॉन्च कर दिया गया। पीटीआई के सोशल मीडिया ने बैरिस्टर गौहर को ज़ाहिर है खूब गालियाँ निकाली क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ऐसी दानिशमंदाना बातें बिल्कुल वारा नहीं खाती और वो ये भी नहीं चाहते कि कोई भी मुज़ाकरात का नाम ले। अब ज़ाहिर है जब बैरिस्टर चेयरमैन और मज़े की बात है कि वो चेयरमैन भी हैं पार्टी के, हालात को इस नहज तक ले आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये आज इन हालात को इस नहज में पहुँचाने में गैरों के साथ अपनों का बड़ा हाथ है और वो जो अपने हैं वो इंतशारी टोला है, जिनकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि हमें भीख माँगनी पड़ी है। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात की भीख माँग रहे हैं, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी की क़यादत में इंतशारी टोला एक दफ़ा फिर रियासत पर हमलावर है।
اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی کے چیئرمین برسٹر گوہر نے مذاکرات کی بھیک مانگی، ریاست سے طرز کھانے کی اپیل کی اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کا پیغام دیا۔ اس کے چند لمحوں بعد عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے، فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوگا۔ اور یہاں پر سوال ہے کہ پارٹی اصل میں چلا کون رہا ہے؟ پارٹی کے عہدیدار تو کٹ پتلی لگ رہے ہیں، در حقیقت پارٹی تو اگر دیکھا جائے تو وہ جو عمران خان جس خاندانی سیاست کے خلاف تھے، دیکھا جائے تو پارٹی تو ہینڈ اوور انہوں نے کر لی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیک دی جائے اور ہمیں مذاکرات کیے جائیں تاکہ ہم حالات بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی بہن کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ غدار ہیں، مذاکرات نہیں ہوں گے، جو فیصلہ ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ سے ہی ہوگا، کیونکہ یہی سب کچھ عمران خان کا حکم ہے۔ اور جو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یہ حالات بدل دیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر جو انتشار پسند رویہ ہے علیمہ خان صاحبہ کا وہ جیتے گا، یا پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان کی جو سیاست ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ جیتا ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی دو طرح کے ورکر ہیں، دو طرح کے لیڈران ہیں، شاہ محمود قریشی سے لے کے فواد چوری سے لے کر جو چاہتے ہیں کہ صلح صفائی سے بات بنے، اور سہیل افریدی جن کو وزیر اعلیٰ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ پتر کم چک کے رکھنا ہے، اگر وہ کم چک کے رکھے گا تو اس کی وزارت اعلیٰ چلے گی، ورنہ وہ بھی ظاہر ہے گھر بیٹھ جائے گا، تو اس لیے اس نے کم چک کے رکھنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ رحیم یار خان پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اماراتی صدر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاع عطا طاہر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی اماراتی صدر سے ملاقات رحیم یار خان میں شیخ زید پیلس میں ہوئی، اور اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے 26 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے یو ای سے درینہ تعلقات کو دونوں ملکوں کے باہمی فائدے کے لیے جو ہے وہ کہا کہ ان سے دونوں ظاہر ہے مزید آگے جا کر بھی دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے یو اے کے ساتھ اقتصادی شراکت داری بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کی جانب سے دو طرفہ تجارتات کا حجم بڑھانے پر بھی زور دیا ہے، اور اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں آئی ٹی، توانائی، معدنیات، دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے یو ای کی ترقی پر صدر شیخ محمد بن زائد کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے یو ای میں مقیم 21 لاکھ پاکستانیوں کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان یو ای میں سال بھر کی سفارتی سرگرمیوں کا اختتام جو ہے وہ اس ملاقات پر ہوا ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک خوبصورت ملاقات ہے۔ اس ملاقات کو سعودی عرب اور یو ای کے حالیہ تنازع کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی وارننگ کے بعد یو ای نے یمن سے اپنی فوجیں بلانے کا اعلان کر دیا۔ اس رولے کا آپ کو پتہ ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں کیا جا رہا، اس پہ زیادہ اس لیے بات نہیں کی جا رہی کہ ہم چاہتے نہیں کہ دو مسلم ممالک جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں، اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کل جو سعودی عرب کے سخت قدم کی وجہ سے یو ای نے اپنی افواج جو ہے وہ یو ای سے یمن سے واپس بلا لی ہیں، اور وہ یمن سے وقتی طور پہ دستبردار ہو گیا، تو اس وقت جو تھوڑا جو خطرہ تھا اس وقت وہ ٹل گیا۔ سعودی عرب جو ہے ظاہر ہے مسلم امہ کا لیڈر ہے، ہمارے لیے یہ امتحان کا وقت تھا، ہمیں سعودی عرب بھی عزیز ہے، ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، چاہے وہ اربوں ڈالر دینے کا ہو، چاہے وہ تیل دینے کا ہو، چاہے وہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کا معاملہ ہو۔ اور یوں اسے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور یہ کبھی ہم چاہیں گے نہیں کہ عالم اسلام کے دو اہم ممالک جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاک سعودی تعلقات دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے جی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے، وہ اب دونوں طرف ہمیں ذرا دیکھنا ہے نا، کہ ادھر ہم یو ای والوں سے مل رہے ہیں اور ادھر پھر سعودی عرب والوں کے ساتھ بھی سلام دعا جو ہے وہ موقع پہ ہونی چاہیے، اور اچھا رابطہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی آمد پر ہونے والی ہنگامہ رائی پر پنجاب اسپیکر کے اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ سامنے لے آئے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں ہلڑ بازی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور معاملے کی تفتیش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ آنے والوں کے صرف ناموں کی فہرست دی، اور اپوزیشن کی دی گئی جو لسٹ تھی وہ ناکافی تھی، اور اس میں شناخت کرنا کافی مشکل تھا۔ فتح اللہ برکی نام کے شخص جھوٹ بول کر اسمبلی میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی وزیر کے پی مینا خان نے تصدیق کی کہ برکی ایم پی اے
اشفاق نہیں مطیع اللہ برقی کو باہر جانے کے کہنے پر انہوں نے سیکورٹی سے ہاتھا پائی اور گالم گلوچ کی۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ شناخت کے لیے 2 پی ٹی آئی ارکان کو مین گیٹ پر رہنے کا کہا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ 2 بندے آپ کے کھڑے ہو جائیں، اور ان کو اپنے لوگوں کی پہچان ہے، خاص طور پہ اپنے ایم پی ایس کی، تو ان کو آنے دیں گے ہم تاکہ اضافی لوگ جو نہ آ سکیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو پتا آکڑ تو ہے نا، مطلب کہ پاویں چھلیاں بھنی جان، آکڑ تو ہے نا جناب، اس میں تو ماننی پڑے گی نا بات۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی لسٹ میں شناختی کارڈ نمبر، تصاویر اور گاڑیوں کے نمبر میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ مکمل ڈیٹا نہ ہونے کے باعث یہ تمام مشکلات پیش آئی۔ اس کے باوجود سیکیورٹی، اب دیکھیں نا جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ ملازم ہوتے ہیں، وہ ایم پی ایس کے گریبان تو نہیں پکڑ سکتے، لیکن جب ایم پی ایس صاحبان جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے صوبے سے آئے ہوئے اس قسم کی حرکت کریں گے تو ان کو بھی اپنے ڈیفینڈ کرنے کا پورا رائٹ ہے اور پورا حق ہے۔ ایک اور خوشخبری 3 شہروں کے لیے، جس میں سرگودا، خوشاب اور میاں والی ہیں۔ یہ ایک مریم نواز نے یہاں پر جو روڈز ریزوٹیشن پروگرام کے تحت جو ہے سڑکیں بڑی اور کھلی کرنے پر جو 2 رویہ سڑک جو ہوتا ہے یہاں پہ، یہ سڑک جو ہے یہ سنگل سڑک نہیں کہہ سکتے، یہ سڑک جو ہے یہ تقریباً 60 کلومیٹر سڑک ہے، 2 رویہ ہے، ایک سائڈ پہ جانے والے اور ایک سائڈ پہ آنے والی۔ اس کو اب 4 لائنوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، اور 4 لائنوں میں سے 2 لائنیں جانے والی اور 2 لائنیں والی آنے والی ہوں گی۔ جدید طریقے سے بنایا جائے گا۔ جو 60 کلومیٹر کا سفر ہے وہ کو 32-34 منٹ میں یہ طے ہو جائے گا۔ یہ بننے کے بعد ہر جگہ سے لوگ نہ اس میں انٹر ہو رہے ہوں گے نہ اس میں سے آؤٹ ہو رہے ہوں گے، تو یہ روڈ جو ہے اس کا جو سفر ہے وہ انتہائی آسان ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے معیشت کو اور ٹرانسپورٹ کو بڑی تقویت ملے گی۔ 3 شہر ہیں، سرگودا، خوشاب اور میاں والی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا جو فاصلہ ہے وہ تو وہی رہے گا، لیکن جو وقت ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس سے ظاہر ہے جو منڈیاں ہیں تینوں شہروں کی، وہ آپس میں اور تیزی سے کنیکٹ ہوں گی۔ یہ جو سڑکیں ہوتی ہیں نا، جس پہ بقول عمران خان صاحب کے اس جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اپنے آپ کو عشق عمران رہے مرنے والا جو کہتا ہے، اس کے بطول سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسا ایک جاہل قسم کی سوچ ہے، اور اس کے جاہل فالورز جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ پوچھ کے دیکھیں جو خوشاب، سرگودا اور میاں والی میں رہتے ہیں، ان تینوں شہروں میں آنا جانا ہے، جب یہ 4 رویہ سڑک بنے گی تو وہ جو 60 کلومیٹر والا سفر ہے جب وہ 30 منٹ میں کریں گے تو وہ کس کو دعائیں گے؟ آف کورس مریم نواز کو دعائیں دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اپنا خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔